مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند میرا اور آپ کا خدا وعدوں کے سچے خدا ہیں۔ ہم نے اپنی ہر مشکل میں، اپنی ہر تکلیف میں صرف زندہ خداوند کو پکارنا ہے، جس طرح زبور 40:13 میں ہے، اے خداوند مہربانی کر کے مجھے چھڑا، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا مہربان خدا ہے۔ اے خداوند میری مدد کے لیے جلدی کر۔ جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ کہتا ہے تو نے میرا نام پہچانا، اس لیے میں تجھے چھڑاؤں گا اور بچاؤں گا۔ خداوند میری فکر کرتا ہے، میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے۔ اے میرے خدا دیر نہ کر۔ ہالےلویا۔ جب ہم اپنے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں، تو ہمارا زندہ خداوند خدا ہمیں چھڑاتے ہیں اور ہمیں بچاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو وہ صرف ہمارا خدا ہے، اور ہمیں اپنے باپ کی قدر کرنا ہے، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ کوئی آپ کی فکر نہیں کرتا سوائے آپ کے ماں باپ کے، اور کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنانے والا ہمارے لیے وسیلہ بناتا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کیا کرتا ہے؟ ترس کھاتا ہے اور انہیں دکھ تکلیف میں نہیں چھوڑتا، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کیونکہ میں نے تھکی جان کو آسودہ اور ہر غمگین روح کو سیر کیا۔ ہالےلویا۔ یہ ہے میرا اور آپ کا خدا جو ہمیں غموں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے نکالتا ہے۔ دولت اور جو عہدے ہیں نا، انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پہ لے جاتا ہے۔ ہمیں صرف خدا کی حضوری میں جانا ہے۔ چل کر خدا کی حضوری میں اس کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ جب ایک آنسو کے ہم بہاتے ہیں نا، تو ہمیں پورا خدا مل جاتا ہے، کیونکہ وہ ترس کرنے والا خدا ہے۔ ہالےلویا۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، جو پہلا کرنتیوں اس کا چھوٹا باب ہے، اور اس کی 17 آیات میں یوں لکھا ہے، اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ خدا کا روح، ہمارا بدن خدا کا مسکن ہے، کیونکہ خدا نے اپنا پاک روح ہمارے اندر بھرا ہے، اس لیے یہ خدا کا پاک مسکن ہے۔ اور تم نہیں جانتے کہ اس میں کون بستا ہے؟ میرا اور آپ کا خدا بستا ہے۔ اسی طرح پہلا کرنتی اس کا 3 باب اس کی 16 میں اور 17 میں، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بستا ہے؟ ہالےلویا۔ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو، اور ہم سب قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ خدا نے انسان کے کفارے، گناہ کے کفارے کے لیے کامل اور بے عیب قربانی مہیا کی، یعنی اپنا بیٹا یسوع، اور اس کی صلیب پر اپنی جان کی قربانی دی۔ اور ہم دیکھیں گے عبرانیوں اس کا 9 باب اس کی 25-28 تک ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کر کے، جس طرح سردار کاہن پاک مکان میں ہر سال دوسروں کا خون لے کر جاتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قربانیاں جو جانوروں کی تھی انف نہیں تھی۔ اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہوں کو مٹا دے، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھا لینے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ ہالےلویا۔ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یسوع ہی جو ہمارے لیے کفارہ بنا، اسی کے برے کے لہو سے، اسی پاک لہو سے ہم آزاد ہوئے، کیونکہ میرے اور آپ کے خدا نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ ہالےلویا۔ اسی طرح ہم دیکھیں افسیوں 4:5 میں کہ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح جو ہم میں بستا ہے، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے ہو اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے، ایک ہی خداوند ہے اور ایک ہی ایمان اور ایک ہی بپتسمہ۔ جب ہم یسوع میں چلتے ہیں، جب ہم اتنے قابل بن جاتے ہیں، جب ہم اچھائی برائی کو پہچاننے لگتے ہیں، تب جا کر ہم خدا کو پہنتے ہیں، تب جا کے ہم بپتسمہ لیتے ہیں، تاکہ ہمارے گناہ جو ہم نے بچپن سے کیے ہیں، دیکھیں 30 سال کا جو یہودی جو بپتسمہ لیتے ہیں وہ 30 سال کی عمر میں لیتے ہیں، کیونکہ جب وہ سمجھدار ہوتے ہیں، جب وہ جانتے ہیں کہ میں نے اب گناہ کیا ہے، میں نے اب غلطی کی ہے، اور مجھے اس غلطی کے لیے اپنے آپ کو دھونا ہے اور اسے پاک صاف کرنا ہے، اس لیے کہ خدا مسیح کی قربانیاں گناہوں کو دور کرتی ہے،
چیزوں پر خون چھڑکا جاتا تھا پہلے زمانے میں، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی تھی اور بغیر خون بہائے معافی نہیں تھی۔ آج بھی ہمارے خدا نے ہمارے لیے خون بہا کر ہمیں کیا کیا ہے؟ نجات دی ہے۔ ہمیں صرف اس میں قائم رہنا ہے، اس کی حضوری میں رہنا ہے۔ جس طرح پہلا کرنتی اس کے 5 میں، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ دھوکے میں نہ رہو، نہ حرام کار نہ خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ لونڈی باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی اور گالی بکنے والے، نہ ظالم۔ تم میں بعض ایسے ہی تھے، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام اور خدا کے پاک روح سے دھل گئے اور پاک ہو گئے اور راست باز ٹھہرے ہو۔ ہالےلویا۔ آج بھی ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، آج بھی ہم کہتے ہیں نہیں جی میں تے کلام پڑھنا اور کلام دے مطابق چلنا ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ گالی دینے والا، جھوٹ بولنے والا، چور خدا کی بادشاہی میں، لالچی خدا کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو جاننا ہے کہ خدا کا روح جب ہمیں بستا ہے ہم اسے رنجیدہ کر دیتے ہیں، وہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے۔ مقدس پالوس جو ہے افسیوں کے لوگوں کو یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ نور کے فرزند مسیح کے بدن کی حیثیت سے زندگی گزاریں۔ ہالےلویا۔ مسیح کے پیروکار کو تاکید کرتا ہے کہ ہم ان تمام نعمتوں کی جو روح القدس نے ہمیں عطا کی ہیں انہیں مسیح کے بدن یعنی کلیسیا کی ترقی کے لیے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ تم دنیا کے نور کے فرزند ہو، اس لیے مختلف قسم کی باہمی تعلقات کو قائم رکھیں اور گناہ سے کیا کریں؟ دور رہیں۔ ان تمام گناہ جو ہم اگر اپنی کبڑ صاف کرتے ہیں تو گند کو نکالتے ہیں، کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں یا پسند نہیں آتے یا ضرورت نہیں ہوتی تو ہمیں نکال کر پھینک دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس میں جگہ بنانی ہوتی۔ اسی طرح جب ہم اپنے بدن سے ان چیزوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے، کوشش تو کریں، ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن خدا کے اس کفارے کو کیوں نہیں سمجھتے کہ کس نے یہ ہماری زندگی بنائی ہے، کس نے ہمیں بنایا، وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ صرف اس کی پاک حضوری میں آ جائیں، اس کے در پر آ جائیں، اپنے آپ کو ایک آنسو، ہم نے دیکھا کہ ایک آنسو کے بدلے پورا خدا ہمیں مل جاتا ہے۔ جب ہم اس کی پاک حضوری میں آ کر اپنے آپ کو دھوتے ہیں، پاک کرتے ہیں تو اس کا کلام، اس کی قدرت ہم میں ظاہر ہوتی ہے۔ جس طرح پطرس 9واں باب اس کا 2 میں لکھا ہے کہ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی خاندانوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، جس نے ہمیں خریدا ہے، ہمیں عہد بخشا ہے، ہمارے ساتھ عہد ہیں، وعدے ہیں کہ ہم اس گھر کے ہیں جس پر اگر اس خاندان میں آ جائیں گے، بادشاہ کے گھر میں آ جائیں گے تو ہم پر فضل ہی ہوتا رہے گا۔ ہالےلویا۔ اور اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ وہ ہمیں بلا رہا ہے۔ آج بھی مجھے اور آپ کو آج موقع دیا گیا ہے کہ ہم اس کلام پر توجہ کریں، اور کلام پر جب ہم توجہ کریں گے تو خدا کا کلام ہماری زندگی میں بویا جائے گا۔ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے چرچ سے آئیں گے، ویسے بھی وہ کلام تو مجھے سمجھ نہیں آئے کیونکہ آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ آپ نے اپنی سوچوں کو جب تک اپنی زمین کو نرم نہیں کریں گے، سیڈ جو بویا جائے گا آپ کے اندر، جو کلام بویا جائے گا وہ کلام ہے، جب بویا جائے گا تو ہی آپ اسے ریسیو کریں گے نا۔ آپ نے تو اپنے دلوں کو سخت کیا ہوا ہے، آپ نے جھوٹ کا ایک نکوٹا پہنا ہوا ہے، جی نہیں وہ تو کوئی نہیں، میں تو یہ کر دیتی ہوں، تو میں تو یہ کر لیتا ہوں، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن خدا مجھے دیتا ہے، دینے والا خدا جو دیتا ہے نا، خدا نہیں دیتا، شیطان بھی دیتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ وہ اندھا کر دیتا، وہ جنم کے اندھے یہی ہیں جو دیکھتے ہوئے دیکھتے نہیں، خدا کا کلام پڑھتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرتے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے تاکہ خدا کا کلام جو خدا کا مسکن ہے یہ، اور آج کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیشہ
अच्छी सोबत, जिस तरह कमरे में फूल पड़े होंगे वो अच्छे होंगे तो उनकी स्मेल, खुशबू अच्छी होगी। अगर गंदे फूल होंगे तो उनकी स्मेल भी गंदी होगी, जो हमें अच्छी नहीं लगेगी। इसी तरह कलाम में लिखा है जो बुरी सोबत है वो अच्छे लोगों को भी ख़राब करती है। हम जांचें परखें कि मुझे कौन सी जगह पे बैठना है, मुझे कौन सी जगह पे उठना है, ताकि खुदा का कलाम वादे पूरे हों। हम उन लोगों में बैठे उठे जो हमें इनकरेज करते हैं कि खुदा की हजूरी में जाना है। ये ज़िंदगी वक्ती तौर पर, हम परदेसी हैं, हमें आगे जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है ताकि हमेशा की अबदी ज़िंदगी हासिल करें। अगर हम इसमें दाखिल होना चाहते हैं तो अपनी आप को परखना है और खुदा के कलाम को अंदर लेना है ताकि उसके कलाम की कुदरत हमारे अंदर जाए। खुदा बाप इस कलाम के वसीले से हम सब को बरकत दे ताकि हम सब बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं, क्योंकि मेरा और आपका खुदा हम सब को अबदी ज़िंदगी देना चाहता है। इसीलिए खुदा ने अपना कफ़ारा हमारे लिए अता किया। खुदावन सबको बरकत दे। बाप जी, हम सब के लिए इस कलाम को मांगते हैं। तमाम घरों के खित्ते भरे रहे मेरे खुदावन, कभी कोई कमी, कभी कोई कमज़ोरी ना हो। अपने नाम के लिए, अपने कलाम की खातिर हम सब पर रहम करें, क्योंकि आप रहीम और रहम करने वाले खुदावन खुदा हैं। जो आज हॉस्पिटल या घरों में बीमार हैं बाप जी, सब की हिफाजत करें। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। प्यारे बाप, हम उसी पाक नाम से, आपकी पाक हजूरी से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। अब खुदा का फजल, खुदा की रहमत और पाक रूह की शराकत हम सब के साथ बनी रहे, यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।